السلام علیکم دوستو، امید آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی طویل عرصے بعد میں ویلاگ کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سبھی میرے دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، کل پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے تمام صوبائی نیشنل اسمبلی کے استعفے جتنے بھی پارٹیز ممبران کے جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس جمع ہو جائیں گے اور بھرپور مزاحمت انشاءاللہ اس کے بعد شروع ہو جائے گی۔ تو ان کی یہ والی بات کہنے سے یہ مطلب لیا جا رہا ہے واضح طور پہ کہ 31 دسمبر کے بعد ریزسٹنس شروع ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ بیان کیا کہ ابھی پیا جام یا جسے لاک ڈاؤن مکمل کلی لاک ڈاؤن کہتے ہیں یا ڈویژنل سطح پہ مظاہرے وغیرہ کیے جائیں گے، تو یہ دسمبر میں ہونا ہے۔ ان 4 ہفتوں میں بہت واضح ہو جائے گا کہ آگے کا کیا لائے عمل ہوگا، ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور حالات کس طرف جانے کا۔ دوسرے نمبر پہ میرے پیارے بھائیوں یہ بتانا تھا کہ سعودی عرب میں انڈین آرمی چیف پچھلے 2-3 دنوں سے گئے ہوئے ہیں۔ غالباً آج یا کل انہوں نے وہاں کی ڈیفنس یونیورسٹی سے خطاب کرنا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ خارجی سطح پہ ہماری کس قدر ناکامی اور سبکی جاری ہے۔ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ سعودی عرب نے جو ہمیں $3 بلین بطور قرض دیا تھا وہ اس نے واپس مانگ لیا ہوا ہے، جو کہ واپس جا چکا ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے $6 بلین ہر سال $2 بلین کا ادھار تیل دینے کا اعلان کیا تھا، جو کہ روک دیا ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے۔ یہ سب عمل اس وقت آیا جب شاہ محمود قریشی صاحب کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یہ کہتے پائے گئے کہ ابھی ہمیں اپنی خارجہ پالیسیاں بدلنا ہوں گی، ہمیں سعودی عرب جیسے ممالک پہ انحصار نہیں کرنا، کیونکہ کشمیر کے مسئلے پہ OIC میں کسی طرح کا کوئی بیانیہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے نہیں رلایا۔ تو بہرحال کئی اور وجوہات بھی ہیں، جیسے کہ پچھلے 5-6 سالوں سے یہ متواتر سعودی عرب سے پاکستان دور جاتا جا رہا ہے اور ایران یا ترکی کے قریب آ رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ترکی ملیشیا $1 پاکستان کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ مورلی اخلاقی سپورٹ تو دیتے ہیں، لیکن ہماری معیشت میں کسی طرح کا کوئی عمل دخل ان ممالک کا کسی طرح کا نہیں ہے۔ یہ بات اس بات سے آپ سمجھ لیجئے کہ سعودی عرب اور دبئی میں جو ہمارے لوگ ہیں کام کرنے والے، وہ 30 لاکھ سے زائد ہیں۔ اگر آپ ملیشیا، ایران اور ترکی کو جوڑ لیں تو یہاں 1 لاکھ آدمی بھی نہیں ہے جو پاکستان کا کام کرتا ہو، جس بیاف پہ وہاں کے ریمیٹنسز آتے ہوں اور ہماری معیشت میں کسی نہ کسی طرح سے فارن کرنسی کی سپورٹ حاصل ہو۔ تو اس طرح سے ایک معاشی طور پہ تو بہت زیادہ بدحالی یا مشکلات کا شکار مزید ہونے والا ہے پاکستان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنلی سپورٹ وغیرہ ہے وہ بھی بدل سکتی ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے آنے والے کچھ دنوں میں کسی طرح سے پاکستان میں کوئی سٹیبلٹی آئے اگلے 4-6 مہینے میں، تاکہ واضح خارجہ پالیسی یا تمام ممالک سے تعلقات کو ایک بار ریویو کیا جائے، دیکھا جائے، پرکھنے کے بعد مفادات کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں، نہ کہ سیاسی، مذہبی یا قومی بنیاد پہ کیے جائیں۔
خارجہ پالیسی کا تعلق کسی مذہب، کسی قبیلے، رنگ، شکل سے نہیں ہوتا۔ خارجہ پالیسی 100% مفادات کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کی پالیسیاں بنائی جائیں۔ سعودی عرب نہ صرف ہندوستان سے تعلقات بنا رہا ہے بلکہ سبھی جو گلف کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں یا کرنے کو ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے لیے بالکل کلی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم چائنا پہ انحصار کریں یا ہم ترکی یا ملیشیا پہ انحصار کریں۔ یہ ممالک ہمیں مورلی سپورٹ تو کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے چائنا ہمیں معاشی طور پہ بھی سپورٹ کرے، لیکن یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ سعودیہ کا متبادل یا امریکہ کا متبادل ہو سکتا ہے۔ چائنا ضرور ایک ترقی پذیر ملک بننے جا رہا ہے، دنیا میں ورلڈ آرڈر چینج ہونے کو ہے، لیکن پھر بھی ہر سطح پہ ہر ملک کی ہر جگہ پہ اپنی ضروریات اور ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ تو دوستوں میری طرف سے یہی سب کچھ، اور اگر آپ چاہیں مجھے میرا چینل سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں ٹرائی کروں گا کچھ دنوں تک انشاءاللہ ڈیلی کی بنیاد پہ یا دوسرے تیسرے دن کم از کم میں اپنا وی لاگ اپلوڈ کیا کروں۔ جزاک اللہ۔